سب سے پہلے جو ہے تو ریڈنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کڈنی کا اسٹرکچر پتہ ہونا چاہیے نا کہ کڈنی کا اناٹومیکل اسٹرکچر کیا ہے. تو سب سے پہلے کر لیتے ہیں انٹروڈکشن. یورولوجی جو ہے وہ میڈیسن کی ایک برانچ ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم یورینری سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں. جو بلڈ سپلائی کڈنی کی طرف آتا ہے ایچ ہارٹ بیٹ میں وہ 1300 ml پر ڈے ہے, ٹھیک ہے, پر ڈے کے حساب سے, ٹھیک ہے. کڈنیز جو ہیں تقریباً 1% آف دا باڈی ماس بناتی ہیں, لیکن کارڈک آؤٹ پٹ میں سے 20 to 25% بلڈ ہی ملتا ہے کڈنی کو, ٹھیک ہے. بلڈ فلوز تھرو کڈنیز, جو بلڈ جاتا ہے کڈنیز میں فلو کرتا ہے وہ تقریباً 1700 لیٹرس پر ڈے ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے خالی 0.08% جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتا ہے یورین میں, باقی پھر یہ ری ایبزارب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ری ایبزارب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو کڈنیز میں یہ پتہ ہونا چاہیے پیئر فارم میں 2 کڈنیز ہیں, ٹھیک ہے. ریٹرو پیریٹونیل پریزنٹ ہے, پیریٹونیم کی جو بیک وال ہے ادھر پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پارشلی پروٹیکٹڈ بائی 11th and 12th ربس, اوپر سے جو ہے تو یہ 11th اور 12th ربس سے ٹاپ آف دا کڈنیز جو ہے تو پروٹیکٹڈ ہے. رائٹ سلائٹلی لوور ہے کیونکہ رائٹ کے اوپر جو ہے تو وہ لیور ہوتا ہے, اوپر سے تھوڑا سا یہ لیفٹ والے سے لوور ہوگی. اور ایک یہ کہ جو کڈنیز ہیں ان کے کیپسول ہوتا ہے, رینل کیپسول جسے ہم کہتے ہیں, اور ایڈیپوز کیپسول, ایڈیپوز لیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک رینل فیشیا ہوتا ہے. بیسک گراس اناٹمی میں 2 کڈنیز ہیں, دو یوریٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یورینری سسٹم میں یوریٹرز جا کے کہاں پہ ڈرین کرتے ہیں, یورینری بلیڈر میں, پھر یورینری بلیڈر ڈرین کرتے ہیں یوریتھرا میں, ٹھیک ہے. ایکسٹرنل انیٹمی میں کیا ہے کہ مسکولر وال جو ہے بیک کی, مطلب T12 سے لے کے L3 تک لیول تک کی کڈنی پریزنٹ ہے, ٹھیک ہے. رینل ہائلس ہوتا ہے, ہائلس کیا ہوتا ہے, ہائلس وہ پورشن ہوتا ہے کڈنی کا جہاں سے ساری کی ساری وینز ڈرین کرتی ہیں اور ساری کی ساری آرٹریز انٹر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کنیکٹیو ٹیشو لیئرز ہوتی ہیں, کنیکٹیو ٹیشو کی 3 لیئرز ہیں جو اس کو سراؤنڈنگ میں کور کریں گی, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے رینل فیشیا جو اس کو کور کر رہا ہے, ایک ہوتا ہے رینل کیپسول, اور ایک ہوتا ہے ایڈیپوز کیپسول, ٹھیک ہو گیا. یہ فیٹ جو کیپسول ہے اس کو ایڈیپوز کیپسول کہتے ہیں, رینل فیشیا ہے ساتھ میں, یہ سارے ٹیشو لیئر ہیں جس نے اس کو باہر سے سپورٹ پرووائڈ کی ہوئی ہے. یہ ایکسٹرنل اناٹمی ہے اس کی, ٹھیک ہے. انٹرنل اناٹمی میں پڑھتے ہیں تو ایک رینل کارٹیکس ہوتا ہے, مطلب اس کے 2 شیڈز جو نظر آ رہے ہیں, تو اس کا جو آؤٹر یہ کنویکس شیپ ہوتا ہے, جو باہر کا جو کنویکس ایریا ہے اس کو ہم رینل کارٹیکس کہتے ہیں, اور جو کنکیو ایریا ہے اس کو ہم میڈولا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میڈولا میں ہمارے پاس یہ جو ڈارک فارم میں نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چیمبرس, تو یہ اس کو ہم پیرامڈس کہتے ہیں, یہ رینل پیرامڈس ہوتے ہیں. اور پھر ان پیرامڈس کے اندر جو ہے تو چھوٹے چھوٹے ڈرین ہوتی ہیں آرٹریز, ٹھیک ہے, کیپیلریز, وہ چھوٹی چھوٹی لائنز کی فارم میں نظر آتے ہیں جس کو ہم رینل پیپلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بالکل ٹپ آف دا پیرامڈ ہوتا ہے اس کو ہم رینل پیپلی کہتے ہیں, اور ان کے درمیان میں جو ایک گیپ ہوتا ہے ایک اور دوسرے پیرامڈ کے درمیان میں اس کو ہم کہتے ہیں رینل کالمز, ٹھیک ہے. رینل پیلوس کیا ہوتا ہے, رینل پیلوس جو ہے تو وہ میجر کیلسز اینڈ مائنر کیلسز, اچھا کیلسز کیا ہوتا ہے جہاں پہ اسٹونز بن جاتے ہیں نا, زیادہ تر جو ہے رینل پیلوس والے ایریا میں اسٹونز بنتے ہیں. یہ وہ ایریا ہے جہاں سے جو ہے ساری کی ساری اوپر والی آرٹریز اور چھوٹی چھوٹی آرٹریول جمع ہو کے نا ایک ہی جگہ پہ یونائٹ ہو جاتی ہیں, اس کو ہم پیلوس کہتے ہیں, جو بالکل مڈ کا پورشن ہے, ٹھیک ہے, رینل پیلوس. اچھا اناٹمی میں ایک ہائلم ہے, ہائلس, جہاں سے وہ پوائنٹ جہاں سے انٹر ہوتی ہیں آرٹریز اور وین, پھر رینل آرٹری اور وین ہوتی ہے, ایک کارٹیکس ہوتا ہے اس کا آؤٹر لیئر, اور ایک میڈولا ہوتا ہے جس میں پیرامڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. رینل پیرامڈ اور رینل پیپلی کے بارے میں پڑھ لیا. مائنر اور میجر کیلسز کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور رینل پیلوس اور یوریٹرس کی انیٹمی ہے, ٹھیک ہے. اب اس ڈائیگرام میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں. یہ رینل آؤٹر کارٹیکس اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے آؤٹر ہے ہمارے پاس رینل کارٹیکس نظر آ رہا ہے, یہ رینل کارٹیکس ہے. اس کے بعد انر ہمارے پاس رینل میڈولا, رینل میڈولا میں چھوٹے چھوٹے پیرامڈس ہیں, یہ پیرامڈس ہیں, ٹھیک ہے. اور جو اس کا
ایریا ہے فل پیرامڈ کا اینڈ پورشن، اس کو ہم کہتے ہیں رینل میڈیولا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جو اینڈ پوائنٹ ہے پیرامڈس کو، اس کو ہم کہتے ہیں رینل پیپلم، اور یہ ساری جہاں پہ ڈرین ہوتی ہیں کمبائن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینل پیلوس، اور ان کے درمیان میں گیپ کو ہم رینل کالم کہتے ہیں، اور یہ وینز وغیرہ جو ہیں تو یہ ہائلم سینٹر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مائنر کیلیسس اور ایک ہوتا ہے میجر کیلیسس۔ مائنر کیلیسس وہ جگہ مطلب ہوتی ہے یا وہ والی آرٹری جہاں پہ سارا کچھ کمبائن ہوتا ہے، تو پہلے ایک پیرامڈ سے سارا کچھ کمبائن ہوتا ہے تو اس پوائنٹ کو ہم اس کو مائنر کیلیسس کہیں گے، اور جب میجر کیلیسس جو ہے وہ پیلوس لیول پہ ہوتا ہے، جو رینل کا پیلوس ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ بلڈ سپلائی آف کڈنی، تو ایورٹا سے پہلے رینل آرٹری میں بلڈ آئے گا، پھر سیگمنٹل آرٹری جو کہ مطلب رینل آرٹری جو ادھر انٹر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے سیگمنٹل آرٹریز بنائے گی، ٹھیک ہے۔ سیگمنٹل آرٹری فردر ڈیوائڈ ہوتی ہے اور ہر ایک لوب جو ہے اس کے لیے ڈفرینٹ آرٹری چلی جاتی ہے، لوب کے ارد گرد، پیرامڈ کے ارد گرد، تو اس کو کہتے ہیں انٹر لوبار آرٹری، دو لوبس کے درمیان میں سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آرکوئڈ آرٹریز بناتی ہے، بالکل جو اینڈ لیول پہ وہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے وہ موڑتی ہے دوبارہ سے، اس کو ہم کہتے ہیں آرکویٹ آرٹری، ٹھیک ہے۔ آرکویٹ آرٹری بناتی ہے، وہاں سے پھر یہ کارٹکس تک پہنچ گئی، جب کارٹکس تک پہنچ جائے گی تو اس کو ہم کارٹیکل ریڈیٹ آرٹری کہیں گے۔ اب یہ جو ہے تو چھوٹے چھوٹے ایٹریولز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی کارٹیکس میں، اور کیپیلریز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، اور پھر کیپیلریز ملا کے یہاں پہ گلومیرولس بناتی ہیں، گلومیرولس، اور یہ جو ہے یہ فنکشنل یونٹ ہے، مطلب ہماری کڈنی جو ہے وہ بہت سارے نیفرون سے بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیفرون فنکشنل یونٹ ہے کڈنی کا، اور ایک نیفرون جو ہے تو اس کے فردر اسٹرکچرز ہیں، اس کا جو گلومیرولر پارٹ ہے تو وہ کارپس میں پریزنٹ ہے، مطلب آؤٹر لیئر میں، جو میڈولر پارٹ ہے اس میں زیادہ تر ٹیوبیولز پریزنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کارٹیکس تک پہنچ جائے گی وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی کیپیلریز میں ڈیوائڈ ہوگی اور گلومیرولس بنا دے گی۔ ایک گلومیرولس کیا ہوتا ہے؟ ٹفٹ آف کیپیلریز، ایک جھمگٹا سا ہوتا ہے کیپیلریز کا، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمارے پاس جو ہے تو مطلب جو ضرورت چیزیں ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہیں، باقی جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ یہاں سے کیپیلری سے ایکسچینج ہو کے چلا جاتا ہے رینل وین کے تھرو، اور پھر وہاں سے وہ جو سارا ویسٹ مٹیریل ہے وہ تھرو یورین جو ہے تو وہ پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیپیلریز میں یہ سارا پروسیس ہوتا ہے ایکسچینج کا، اس کے بعد اب ہو گیا مطلب ابھی جو ہے وین ہوگی، ٹھیک ہے، وین بنے گی۔ سب سے پہلے ایفرنٹ آرٹریول جو گلومیرولس کے اندر انٹر ہوتی ہے اس کو ہم ایفرنٹ کہتے ہیں، اور جب گلومیرولس سے نکلے گی اس کو ہم ایفرنٹ آرٹریول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایفرنٹ آرٹریول پھر جائے گی جو ہے تو دو قسم کی برانچز دے گی، ایک پیری آرٹیکولر کیپیلریز بنائے گی اور ایک ویگزا اور ایکٹا بنائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آگے جو ہے کارٹیکل ریڈیٹ وین بنائے گی، اور پھر وہی جیسے ارکویٹ آرٹری تھی ارکویٹ وین بن جائے گی، پھر انٹرلوبار وین بن جائے گی، ایٹ لاسٹ رینل وین جو ہے جا کے انفیریئر وینا کیوا میں ڈرین کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس بلڈ سپلائی تھی اس کی، ٹھیک ہے، سیکوینس میں۔ پھر نیفرون کی انیٹمی ہے، تو نیفرون کی انیٹمی زیادہ تر جو ہے تو دو مطلب اس کے پارٹس ہیں، ایک نیفرون جو ہوتا ہے اس کے دو پارٹس ہیں، ایک رینل کارپسل اور ایک رینل ٹیبیول۔ کارپسل میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے گلومیرولس اور ایک ہے بومنس کیپسول، ٹھیک ہے، اور ٹیبیولز میں بہت سارے، ایک پروکسیمل کنولیوٹڈ ٹیبیول ہے، پھر لوپ آف ہینلے ہے، اور آخر والا ہے وہ ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیبیول ہے۔ تو یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کارپسل، کارپسل میں جو یہ کیپیلریز کا جھمگٹا سا بنا ہوا ہے یا پھر ٹف سا بنا ہوا ہے اس کو ہم گلومیرولس کہہ رہے ہیں، اور اس کے باہر کا جو یہ کیپسول ہے اس کو ہم کیپسول کہتے ہیں، یا بومنس کیپسول بھی کہتے ہیں، جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی چیز پاس ہوگی وہ پہلے کیپیلری سے نکل کے اس کیپسول میں سے گزرے گی، تبھی وہ ٹیبیولز تک پہنچ سکے گی۔ پھر ٹیبیولز میں جو پہلی فولڈیڈ ہے ان کو ہم پروکسیمل کنولیوٹڈ کہتے ہیں، پھر جو نیچے جا رہی ہے پورا یہ نیچے جب جاتی ہے تو یہ میڈولائی جو پیرامڈز ہم نے پڑھے تھے نا، تو یہ پیرامڈز تک نیچے تک جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوپ آف ہینلی کہتے ہیں۔ اس کے دو لمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیچے جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسینڈنگ، ایک اوپر واپس آ رہا ہے اس کو اسینڈنگ لم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واپس آ کے دوبارہ سے کنولیوٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو ہم ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیبیول کہتے ہیں۔ آخر میں جو ہے تو یہ سارا کچھ ڈرین ہوتا ہے کلیکٹنگ ڈکٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ رینل کارپسل جو ہے اس کا ہم خالی اسٹرکچر اگر دیکھیں تو یہ اس طرح سے نظر آتا ہے، بہت ساری آرٹ کیپیلریز مل کے جو ہے نا
ٹفٹ بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ارد گرد ہمارے پاس جو ہے تو ایک آرٹری جو ادھر انٹر ہوگی اس کو ہم ایفرنٹ آرٹریول کہتے ہیں، جو یہاں سے نکل رہی ہے اس کو ہم ایفرنٹ آرٹریول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر باقی بھی بہت ساری آرٹریز ہوتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے تو گلومیرولر آرٹریز ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں آرٹریز ہیں، گروپ آف آرٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے جو بھی چیز ایکسچینج ہوگی پہلے بومنس کیپسول سے گزرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ جو کچھ سیلز انہوں نے بتایا میکیولا ڈینسا سیلز، اور یہ چیزیں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے جو ہے کیپیلریز ہیں، اس کے بعد بومنس کیپسول اور پھر پروکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیبیول سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، گلومیرولس میں جب ایکسچینج ہو جائے گی اور جتنی بھی فلٹریٹ وہاں سے نکلے گا وہ پہلے بومنس کیپسول میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ بومنس کیپسول ریسیوز فلٹریٹ، پھر پروکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیبیول میں اب جو فلٹریٹ میں اچھی چیزیں ہیں، جو کام کی چیزیں ہیں، وہ پروکسیمل والا ری ایبزارب کر دے گا، جیسے ادھر زیادہ تر واٹر اور سولیوٹ کی ری ایبزارپشن ہو جاتی ہے پروکسیمل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوپ آف ہینلے آتا ہے، تو لوپ آف ہینلے کا کام ہے کہ وہ یورین کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرے، مطلب جب پانی کم ہوگا ہماری باڈی میں تو وہ زیادہ سے زیادہ پانی کو ابزارب کرے گا، یا پھر پانی زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ تر یورین میں جو ہے نا وہ کر دے گا، ریلیز کر دے گا۔ تو یورین کی کنسنٹریشن، کہ ہمارا یورین کتنا کنسنٹریٹڈ ہے، وہ اس لیے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈسٹل کنولیوٹیڈ ٹیبیول یا پھر کلیکٹنگ ڈکٹ جو ہے وہاں پہ بھی کچھ چیزوں کی ری ایبزارپشن پاسبل ہے، جیسے کہ وہاں پہ اینٹی ڈائریوٹک ہارمون آتا ہے، وہ ایڈ کرتا ہے، الڈوسٹیرون ایڈ کرتا ہے، اور جو ہے تو انجیوٹینسین ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ٹیبولر سیکریشن ہوتی ہے، مطلب جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہماری باڈی کے لیے ڈینجرس ہیں، جیسے ہائیڈروجن آئنز ہو گئے، جو ہماری باڈی کے لیے ڈینجرس چیزیں ہیں، جو پی ایچ زیادہ کر رہی ہیں، تو وہ ادھر نکل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس ٹیبولر سیکریشن بھی ہوتی ہے کلیکٹنگ ڈکٹس میں، اور واٹر الیکٹرولائٹس کی ری ایبزارپشن بھی ہوتی ہے، اور کچھ ہارمونس بھی ایڈ کرتے ہیں، اے ڈی ایچ، الڈوسٹیرون اور اے این پی، ٹھیک ہے۔ فلو آف گلومیرولر فلٹریٹ، گلومیرولر سے بومنس اسپیس میں آیا کیپسول میں، پھر وہاں سے پروکسیمل میں گیا، پھر وہاں سے ڈسینڈنگ لمب آف ہینلے میں، پھر اسینڈنگ لمب آف ہینلے سے دوبارہ اوپر، اور اوپر جا کے ڈسٹل کنولیوٹیڈ ٹیبیول، اور پھر آخر میں کلیکٹنگ ڈکٹ، اور ساری کلیکٹنگ ڈکٹ مل کے آ کے رینل پیلوس میں ڈرین کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی دوبارہ اسٹرکچر انہوں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹا گلومیرولر ایپریٹس، جسٹا گلومیرولر ایپریٹس ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ میں بتا دوں یہ کیا ہوتا ہے نا، کہ یہ ڈسٹل کے اوپر ایک گروپ آف سیلز ہوتے ہیں، جسٹا گلومیرولر ایپریٹس بناتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بی پی اگر کم ہو گیا ہے تو وہ جو ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ بی پی کم ہو گیا ہے، یا پھر بی پی ریگولیشن کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اینجیوٹینسن 2 وغیرہ، یہاں سے سارا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے، راس سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر پڑھیں گے۔ فی الحال اسٹرکچر پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو نیفرون فنکشنل یونٹ ہے، 1.3 ملین ان ایچ کڈنی پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 4.5 to 6.5 سینٹی میٹر لانگ ہوتا ہے ہر ایک نیفرون۔ پارٹس آف نیفرون میں جو ہے تو ہمارے پاس میلپینین کارپسل، جس کو ہم رینل کارپسل کہتے ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس رینل ٹیبیول ہے۔ اچھا، یوریٹرس جو ہیں کڈنیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور پھر کڈنی سے یورینلی بلیڈر تک لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یورین کو، پھر یوریتھرا جو ہے تو وہ بلیڈر سے آؤٹ سائڈ دا باڈی تک لے کے جاتا ہے۔ اچھا، کارٹیکل نیفرونس ہوتے ہیں اور ایک جیکسٹرا میڈیولری نیفرونس ہوتے ہیں۔ کارٹیکل نیفرونس وہ ہوں گے جو زیادہ تر آؤٹر سرفیس پہ یا کنویکس سرفیس کے اوپر ہی کارپسل کے ایریا میں ہی پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، رینل کارپسل کے ایریا میں، لیکن جو نیچے میڈولا تک ڈیپ جاتے ہیں اس کو ہم جیکسٹرا میڈیولری نیفرونس کہتے ہیں۔ کارٹیکل نیفرونس میں ان کا گلومیرولس جو ہے وہ زیادہ تر آؤٹر کارٹیکس میں ہوتا ہے، اور ان کا لوپ آف ہینلے شارٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ڈیپ نہیں جاتا میڈولا میں۔ جو جیکسٹرا میڈیولری ہے نا، تو وہ نیفرونس 15 to 30% ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے کارٹیکس اور میڈولا کے جنکشن کے اوپر اس کا گلومیرولس پریزنٹ ہوگا، اور اس کا لوپ آف ہینلے بھی لارج ہے، ٹھیک ہے۔ ایفرنٹ آرٹریولز اس کی لارج ہوں گی کیونکہ اس نے دور تک ٹریول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایفرنٹ آرٹریولز جو ہے نہ صرف یہاں پہ پیریٹیبولر کیپیلریز بنائیں گی بلکہ وازا ریکٹا بھی بنائیں گے۔ اب پیریٹیبولر کیپیلریز کیا ہوتی ہے نا، کہ یہ جو ہے تو ڈسٹل جب ہماری کیپیلریز ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، وینز بن رہی ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے تو یہ پیری وینٹریکولر بناتے ہیں،
ٹیوبولر کیپیلریز جو ہیں وہ کور کرتی ہیں ایریا پروکسیمل اور ڈسٹل کا، لیکن لوپ آف ہینلے تو نیچے تک گیا ہوا ہے، تو لوپ آف ہینلے کے لیے بھی ایک آرٹری چاہیے ہوگی یا وین چاہیے ہوگی، اس کو ہم ویزا ریکٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گلومیرولس جو ہے کیا ہے، نیٹ ورک آف برانچنگ اینڈ انسٹوموزنگ کیپیلریز، بہت ساری کیپیلریز مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، برانچنگ کرتی ہیں اور پھر وہاں سے گلومیرولس بنتا ہے۔ اچھا، کیپیلری ہائیڈروسٹیٹک پریشر 60 mm آف ایچ جی ہے اور یہ میزنجیل سیلز جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب گلومیرولس سے جو فلوئڈ پاس ہو رہا ہے وہ بومنس کیپسول میں جائے گا، یہاں پہ ایک ممبرین ہوگی جس کو کراس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فلٹریشن جو ہے ہمارے پاس ہوگی اس ممبرین کے اکراس، ٹھیک ہے، اس کو ہم الٹرا فلٹریشن کہتے ہیں کیونکہ یہ ممبرین اتنی پتلی بنائی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا بہت اچھے سے چیزوں کو فلٹر کرتی ہے، اس کو ہم الٹرا فلٹریشن کہتے ہیں۔ اچھا سر، کون سی لیئر کراس کرے گی؟ پہلے گلومیرولر اینڈوتھیلیم کراس کرے گی، پھر بیسمنٹ ممبرین کو کراس کرے گی، اس کو ہم بیزل لیمنا کہتے ہیں، اور آخر میں ویزرل لیئر ہے بومنس کیپسول کی، اس کو بھی کراس کرے گی۔ یہ ساری بومنس کیپسول جو مطلب لیئرز ہیں نا، سب سے پہلے وہ خود گلومیرولر کی اینڈوتھیلیم سے نکلے گی جو کہ پیریری کا اینڈوتھیلیم ہے، پھر بیسمنٹ ممبرین ہے جو کہ بومنس کیپسول کی، اور پھر بومنس کیپسول کی ویزرل لیئر ہے، ان تینوں کو کراس کرنا ہوگا۔ جو گلومیرولر کی اینڈوتھیلیم ہے یہ بہت جو ہے تو تقریباً 0.05 مائکرو میٹر تھک ہے، اس میں پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ہر ایک پور کا ڈائمیٹر 10 نینو میٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پورز نیگیٹیولی چارج ہوتے ہیں۔ جو بیسمنٹ ممبرین ہے جس کو بیزل لیمنا کہتے ہیں 0.1 مائکرو میٹر تھک ہے، اس میں کوئی پورز نہیں ہوتی، یہ جیل لائک اسٹرکچر ہے اور یہ اینڈوتھیلیل اور ویزل لائننگ کے درمیان میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کولیجن اور پروٹیوگلائکین سے بن کے بنتی ہے، پروٹیوگلائکین جو ہے وہ نیگیٹیولی چارج ہوتے ہیں، تو یہ ممبرین بھی نیگیٹیولی چارج ہوگی۔ ویزرل لیئر جو ہے وہ ہمارے پاس ایپیتھیلیم آف بومنس کیپسول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہر ایک کیپیلری کو جو ہے تو کور کرتے ہیں، اس کی ایک اسپیشلائز سیلز ہوتے ہیں جس کو ہم پوڈوسائٹس کہتے ہیں۔ جو پوڈوسائٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پروسیس یا پیڈیسلز یا مطلب ایسے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا تو سیلیا ٹائپ یا پوڈوسائٹس میں سے نکلے ہوتے ہیں پیڈیسلز، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایریا آف ویزل لیئر جو کہ 2 ایڈجسنٹ فٹ پروسیس ہے نا، مطلب دو جو پوڈوسائٹس کی جو پروسیس نکلے ہوئے ہیں، دو پروسیس کے درمیان میں جو ایریا ہے اس کو ہم فلٹریشن سلٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فلٹریشن سلٹ کے اندر پورز ہوں گے پھر، جس کو ہم سلٹ پورز کہیں گے، اور ان سلٹ پورز کا ڈائمیٹر 8 نینو میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے انہوں نے بتایا ہوا پوڈوسائٹس، یہ جو پوڈوسائٹس میں سے نکل رہے ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں جو فوڈ پروسیسز ٹائپ ہے نا، اب دو پروسیسز کے درمیان میں جو ایک سلٹ ہے اس کے اندر پورز ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہیں سلٹ پورز، ٹھیک ہے نا، یا ان پورز کو ہم فینسٹرائی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ گلومیرولر کیپیلری انہوں نے بتائی ہوئی ہے اور یہ کیپیلری اینڈوتھیلیم ہے، تو یہ ساری لیئرز اس نے کراس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے درمیان میں جو سیلز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم میزنجیل سیلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پہلے کیپیلری میں سے نکلے گی اور پھر یہ ساری ممبرینس کو کراس کرے گی، تبھی جو ہے تو یہ پروکسیمل تک پہنچ سکتی ہے۔ فلٹریشن ممبرین ہے یہ ساری، وہی بتائی ہوئی ہے کہ پہلے کیپیلری اینڈوتھیلیم ہے، پلازما میں سے نکلے گی تو پہلے کیپیلری کو کراس کرے گی، پھر بیسمنٹ ممبرین کو، اور آخر میں فٹ پروسیس ہیں، یہ فٹ نظر آ رہے ہیں، اس کو ہم فٹ پروسیس کہہ رہے تھے سلائڈ نمبر 25 میں، یلو پارٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے فٹ پروسیس یلو کلر کے ہیں، اور اس کے درمیان میں جو ہے ہولز ہیں، ان کو ہم سلٹ پورز کہتے ہیں، سلٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں ممبرین کو کراس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 27 والے میں بھی بہت اچھے سے سمجھایا ہوا ہے، بیسمنٹ ممبرین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پوڈوسائٹ ممبرین ہے، اور پوڈوسائٹ ممبرین جو ہے تو اس میں درمیان میں پورز ہوتے ہیں اور فینسٹرائی کے درمیان میں ہوں گے خالی۔ اینڈوتھیلیم جو ہے وہ پورا کا پورا پور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم فینسٹریٹڈ اینڈوتھیلیم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے رینل ٹیوبیولز کا بتا رہے ہیں، تو گلومیرولر کیپسول پیرائٹل لیئر اس طرح نظر آتی ہے، گلومیرولر کیپسول کی ویزرل لیئر اس طرح نظر آتی ہے، پروکسیمل کمیونیکیٹر ٹیبیول اندر سے اس میں مائکروویلائی وغیرہ ہوتے ہیں، ڈسٹل میں بھی تھوڑے تھوڑے مائکروویلائی ہوتے ہیں۔ جو لوپ آف ہینلے ہے وہ بہت تھن سیگمنٹ ہے، کلیکٹنگ ڈکٹ ہے جس میں انٹرکیلیٹڈ سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رینل ٹیوبیول یہ اب انہوں نے وہ بتائی ہوئی ہے مائکروسکوپ میں یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے سب سے زیادہ انہوں نے جو بتایا ہوا ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ
پہلے گلومیرولر کے مطلب بلڈ آئے گا کڈنی میں، تو وہ آئے گا اے فرنٹ سے، وہ گلومیرولس میں فلٹر ہوگا، ٹھیک ہے نا، فلٹر ہو کے وہ ای فرنٹ سے تو نکل جائے گا، لیکن جو چیزیں فلٹر ہوئی ہیں اور جنہوں نے یورین میں جانا ہے وہ پہلے بومنس کیپسول کو کراس کریں گے، اس کے بعد پروکسیما ٹیوبیول، لوپ آف ہینلے اور سب کراس کر کے پھر وہ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔